اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو ہر خیر کا منبع اور مرکز بنایا ہے۔ جو بھی خیر کی سوتے پھوٹتی ہیں، جو بھی محبتوں کے پھول کھلتے ہیں، اور جو بھی خیرات پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں، اس کا منبع اور مرکز ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا تعلق صرف زمین کے ساتھ نہیں، پوری کائنات کے ساتھ۔ پوری کائنات میں جو بھی خیرات بڑھتی ہے، پوری کائنات کا جو بھی نظام چلتا ہے، سارا کا سارا نظام میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے۔ سبحان اللہ، بے شان سبحان اللہ۔ اور سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے جو وابستہ ہوا، اگر وہ قابل ذکر نہیں تھا تو قابل ذکر ہو گیا، اگر وہ کچھ تھا تو بہت کچھ ہو گیا، اگر وہ ذرہ تھا تو ستارہ ہو گیا، اگر وہ ستارہ تھا تو پوری کائنات کا نور۔ میرے آقا علیہ السلام کے دامن سے جو وابستہ ہوا، اللہ پاک جل شانہ نے ان کو بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑا مقام۔ کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس اعزاز کو یوں بیان کیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی ایسا ان کا صحابی نہیں ہوا جو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے درجے کو پاس کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کے درجوں کو پاسا، اتنا بڑا مقام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ میرا صدیق انبیاء کے بعد پوری کائنات سے اول ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کا حوالہ دیا کہ جبریل آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر حضرت نوح علیہ السلام جتنی زندگی مل جائے، میں عمر کی فضیلتیں بیان کرتا رہوں تو ان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ جبریل کوئی عام بندہ نہیں، جو فرشتوں کا استاد ہے، معلم الملکوت ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنی عمر بھی اگر مل جائے اور جبریل ان کی جو ہے عظمتوں اور فضیلتوں کو بیان کرنے والا ہو تو پھر بھی عمر کی ساری فضیلتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ یہ برکتیں ہیں میرے مصطفیٰ کے دامن کی، یہ ساری برکتیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ہے کہ ابو بکر کو جو مقام ملتا ہے میرے آقا کی وجہ سے ملتا ہے، عمر کو جو مقام ملتا ہے میرے آقا کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کبھی اپنی فضیلتیں نہیں بیان کی، آج تو پیر نا اپنی کرامتیں خود بیان کرتے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی جو ہے نا وہ فضیلت بیان کی، اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے عاجزی کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے. ہمیشہ ایسا ہوا، ہمیشہ ہی ایسا ہوا. کبھی آپ نے جو ہے وہ بیان نہیں کیا، بلکہ فرماتے ہیں خطاب کا بیٹا تو 10 اونٹوں کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا. خطاب کا بیٹا 10 اونٹوں کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا. یہ ساری جو برکتیں میرے آقا کی ہے کہ اتنی بڑی خلقت میرے ہاتھ میں دے رکھی ہے. خود بیان فرمایا کہ میرا باپ مجھے ڈنڈے مارتا تھا، مجھے مار پڑتی تھی کہ اونٹ نہیں مجھ سے سنبھالے گئے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتنی برکتیں ملی کہ 24 لاکھ مربع میل پر جو ہے حکومت عطا فرمائی. آپ کے نظام حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی حکومت. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزتیں دی ہیں، اور وہ آپ کو برکتیں ملی جو دوسروں کو نصیب نہ ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکومت دی کہ آپ کو جو ہے باطنی حکومت بھی حاصل تھی اور ظاہری حکومت بھی حاصل تھی. یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ آپ کو صرف بادشاہت ظاہر کی ملی تھی اور باطنی آپ کے پاس خلافت نہیں ملی تھی، یہ بات بالکل غلط ہے. ارے باطنی کا معاملہ یہ ہے کہ بڑھیا کا جب تیل گر جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آ کر شکایت کرتی ہے کہ میرا تیل زمین پر گرا ہے اور زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے. حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، وہاں پر کوڑا مار کر کہتے ہیں اے زمین اس کے تیل کو چھوڑ دے. کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ اسی وقت زمین نے تیل کو چھوڑ دیا. فرمایا کہ اٹھاؤ اپنا تیل. اس نے تیل نہیں مانگا تھا، اس نے زمین کی شکایت کی تھی. تیل مانگتی تیل مل جاتا، اس نے شکایت کی تھی زمین کو، زمین کی شکایت کی تھی. شکایت اس کے پاس کی جاتی ہے جو اس کو بدلنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہو. اس کا مطلب ہے اس وقت صحابہ میں یہ بات موجود تھی کہ عمر فاروق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری خلافت بھی دی اور باطنی خلافت بھی عطا فرمائی. اس لیے تو وہ شکایت لے کے آئی. آگ لگ گئی، آگ بڑھتی جا رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، آگ لگی ہے. آپ نے فرمایا ایسا کرو، ایک آپ نے چھوٹا سا ورقہ لیا، اس میں کچھ لکھا اور لکھ کر جو ہے نا دے دیا کہ جاؤ جا کر آگ میں پھینک دو. آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے جلانا. ورقے کو جلانا تو اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی عام ورقہ نہیں تھا. یہ خلیفۃ المسلمین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی حکومت بھی عطا فرمائی تھی، ظاہری حکومت بھی عطا فرمائی تھی، آگ کو حکم ارشاد فرما دیا، پرچی لکھ کر دے دی. یہ نہیں کہا کہ عمر کا حکم سنا دو، بلکہ لکھ کے بتا دیا عمر کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے، لکھا ہوا پیچھے نہیں مڑ سکتا، لکھا ہوا پیچھے نہیں مڑ سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر جو عرض کی کہ انہوں نے لکھ کے دی دیا. جا کر جیسے ہی آگ میں ڈالا تو آگ آستہ آستہ واپس جانا شروع ہوئی، جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں پر جا کر ختم ہو گئی. یہ ظاہری حکومتوں کے کام نہیں ہے. اور وہ جو ختم ہوا نیل تھا، نیل کا دریائے فرات کا یا نیل کا پانی، ہاں نیل کا پانی جو ختم ہو چکا تھا، ہر سال وہاں پر ایک چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا، پھر نیل کا پانی آتا تھا. تو عمر فاروق کے خط نے ایسا کمال کیا کہ اس وقت سے لے کر آج تک نیل کبھی بھی خشک نہیں ہوا. یہ کیا ظاہری حکومت ہے یا باطنی حکومت ہے؟
یہ ظاہری خلافت ہے، یہ باطنی خلافت ہے۔ اور یہ جو تقسیم کاری کی گئی ہے کہ ظاہری خلافت ان کے پاس تھی، باطنی خلافت مولا کائنات کے پاس پہلے تھی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت صدیق اکبر باطنی طور پر بھی پہلے خلیفہ تھے اور جو ہے ظاہری طور پر بھی پہلے خلیفہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر بھی دوسرے خلیفہ تھے اور باطنی طور پر بھی دوسرے خلیفہ تھے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ بات بالکل غلط ہے، تقسیم کاری جو کی گئی ہے، کیونکہ مولا پاک نے ظاہری طور پر بھی ان کو اپنا خلیفہ، اپنا جو ہے ان کو خلیفہ مان لیا تھا، امام مانا تھا، اور باطنی طور پر بھی ان کو امام مانا تھا۔ ابھی امام کا بھی معاملہ بڑا چلا ہوا ہے، تو اس پر بھی کبھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ امام اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ، میرے ذہن میں بہت ساری باتیں تھی، مضمون نہیں پڑھا سکا، لیکن علامہ صاحب بھی پر تول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو سنا اس کو یاد رکھنے کی۔